السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہریستو آکیسار قلعے میں بالا خاتون کو لے کر آگے کو بڑھ رہا ہوتا ہے تو بالا خاتون ان سے کہتی ہے کہ چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو، کہ بدماشو مجھے چھوڑو، عثمان یہیں پر ہے۔ تو ہریستو جواب میں کہتا ہے کہ تم اور عثمان جلد ہی مر جاؤ گے۔ تو بالا خاتون کہتی ہے کہ ہم دیکھ لیں گے کہ کون مرتا ہے۔ تو ہریستو ان کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے اور دوسری جانب عثمان اور جرکوتائی حلیمہ کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ کافروں کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسی لمحے اولوگان صوفیہ کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور وہ اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنے دانتوں سے تمہارا کلیجہ چباؤں گا عثمان۔ تو عثمان بے کہتے ہیں کہ میں بالا خاتون کو بچانے کے بعد تمہیں اور تمہارے سپاہیوں کو جہنم وصل کروں گا۔ تو صوفیہ سپاہیوں سے کہتی ہے کہ حملہ، اس سے پہلے کہ سپاہی عثمان بے تک پہنچتے تو عثمان بے تلوار کے ذریعے ایک دروازہ ان کے سامنے گرا دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر اولوگان اور صوفیہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو عثمان بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اولوگان کہتا ہے کہ عثمان، اگر تم کل سیور نہیں آتے اور اعلان نہیں کرتے کہ تم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں تو کل تم اس چوک میں اپنی خاتون کو مرتے ہوئے دیکھو گے، تو کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ تو اسے سننے کے بعد عثمان بے بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے آگے کو بڑھ جاتے ہیں اور بازنطینی سپاہی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دروازہ ان سے نہیں کھلتا۔ اور ادھر قبیلے میں گونچا، علاؤدین، فاطمہ خاتون، اورحان اور ہولوفرا ایک خیمے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہولوفرا کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر فاطمہ کہتی ہے کہ اگر بالا ماں یہاں پر ہوتی تو وہ آپ کو کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ تو یہ سن کر سب غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو فاطمہ مزید کہتی ہے کہ میری ماں اب یہاں نہیں ہے اور وہ چلی گئی ہے، اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی ہیں۔ تو علاؤدین کہتا ہے کہ فاطمہ، اپنی ماں مری نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ تو گونچا خاتون کہتی ہے کہ بابا اور ماں ہمیں ایسے اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ تو اورحان کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، اور ہم ہمیشہ اسی طرح رہیں گے، اور ہم اپنے بابا کے شانہ بشانہ ان کے مقصد کے لیے لڑتے رہیں گے۔ تو اورحان کہتا ہے کہ ہمیں برہان بے سے کوئی خبر نہیں ملی اور نہ ہی قبیلے میں کوئی آیا ہے اور نہ ہی گیا ہے۔ تو پھر اورحان کہتا ہے کہ بابا کا ضرور کوئی منصوبہ ہوگا۔ اور اس سے اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آکیسار قلعہ کے خفیہ راستے سے عثمان بے آگے کو بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جرکوتائی کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم زندان کی سرنگوں میں داخل ہوتے تو ان کافروں نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ تو یوسف کہتا ہے کہ کیا ہم نے کوئی غلطی کی یا پھر ہم غفلت میں پکڑے گئے، اور یہ کیسے ہو گیا؟ اور جرکوتائی کہتا ہے کہ ہمیں کل سیور مقام سے پہلے بالا خاتون کو بچانا چاہیے اور ہمیں راستے میں ہی حملہ کرنا چاہیے۔ تو جواب میں عثمان بے کہتے ہیں کہ بچائیں گے، یقیناً بچائیں گے۔ برہان کے ان کافروں کو دیکھنے اور بالا خاتون کو تلاش کرنے کے بعد تو ہم اسی کے مطابق ایک منصوبہ بنائیں گے۔ تو عثمان بے کو زخمی دیکھ کر حلیمہ اسے پکڑتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کا خون بہہ رہا ہے، کہ آپ میری حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہو گئے اور مجھے اب اس پر پٹی باندھنے دیں۔ تو عثمان بے بالا خاتون کا کپڑا اسے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لو میری بیٹی۔ تو دوسری جانب قلعے کے اندر اولوگان صوفیہ سے کہتا ہے کہ تمہاری بڑی چالوں کا کیا ہوا صوفیہ، کہ عثمان ہمارے چنگل میں تھا لیکن تمہارے نادان سپاہیوں نے اسے بھاگنے دیا۔ تو صوفیہ کہتی ہے کہ یہ اس کا آخری بھاگنا تھا اور آئندہ کبھی وہ بھاگ نہیں سکے گا۔ تو اولوگان کہتا ہے کہ بالا کسی حلیمہ نامی لڑکی کی بات کر رہی تھی۔ تو صوفیہ کہتی ہے کہ میں نے بے وقوف بالا سے یہ کہا کہ اس کی مردہ بیٹی حلیمہ زندہ ہے اور اب وہ مرنے سے پہلے 1000 بار مرے گی، تو وہ یقین کر بیٹھی ہے۔ تو اولوگان کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہو صوفیہ خاتون، لیکن اب عثمان ایک بڑے کھیل کے ساتھ آئے گا اور اب وہ یقیناً دوبارہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو صوفیہ کہتی ہے کہ لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکے گا، اور اب میں بالا کو ایسی خفیہ جگہ پر لے کر جاؤں گی کہ جس کا عثمان بھی نہیں جانتا ہوگا کہ ایسی بھی کوئی جگہ ہے۔ تو اولوگان کہتا ہے کہ اب میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی برداشت نہیں کروں گا صوفیہ خاتون، اور میں چاہتا ہوں کہ عثمان جلد سے جلد مرے۔ تو یہ کہتے ساتھ ہی اولوگان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو صوفیہ کہتی ہے کہ بالا اور عثمان درد سے تڑپ تڑپ کر مریں گے۔